فلیٹ رکھتے ہیں تو یہ میں نے ایک ماس رکھ دیا اس تختے کے اوپر. کیا کر دیا؟ اس وقت اس کا ویٹ کس طرف ہے؟ ویٹ کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ڈاؤن ورڈس. اور نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اپ ورڈس. یعنی اگر میں اس کو یوں بتاؤں تو یہ جو ویٹ ہے اس میں نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے اور ویٹ کی ڈائریکشن نیچے کی طرف ہے. لیکن جیسے جیسے ہم اس کو سلوپ میں لے کر آتے ہیں, یعنی اس کو کوئی زمین کے ساتھ اینگل دیتے ہیں, تو اس کی ڈائریکشن, ویٹ کی ڈائریکشن تو سیم ڈاؤن ورڈس رہتی ہے اسٹریٹ, لیکن نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن چینج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ادھر آؤ اس طرف, ایک بندہ ہے, اس اینٹ کو پکڑو. اب اس وقت اگر یہ اینٹ یہاں ہے تو یہ نیچے سلائیڈ کرنا چاہ رہی ہے نا. اس وقت اس کی جو ویٹ کی ڈائریکشن ہے نا وہ ایسے ہے زمین کی طرف بالکل سیدھا. یہ لکڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ جو ہے نا یہ اس کے ویٹ کی ڈائریکشن ہے, یہاں سے بالکل اسٹریٹ زمین کی طرف. لیکن جو نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن ہے نا دیٹ ول بی پرپینڈیکولر ٹو دا سرفیس. یہی پڑھا تھا نا ہم نے, نارمل از پرپینڈیکولر ٹو دا سرفیس کا مطلب ہے یہ سرفیس سے 90 ڈگری کا اینگل بنائے گا. تو اس وقت ویٹ کی ڈائریکشن زمین پہ اس طرف ہے اور نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن اس طرف بنے گی. ٹھیک ہے. اب یہ نارمل ریئیکشن یعنی آر کی ڈائریکشن ہے, یہ ویٹ کی ڈائریکشن ہے. اس وقت دو اینگل بن رہے ہیں. کتنے اینگل بن رہے ہیں؟ بک کھولیں ذرا, بک میں دیکھیں. ٹھیک ہے. ایک ایم جی کے ساتھ بن رہا ہے ایم جی کوس تھیٹا. کیا بن رہا ہے؟ ایم جی کوس تھیٹا. کیا ہونا چاہیے؟ ایم جی کوس تھیٹا یہ ہونا چاہیے, یہ نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن ہے. تو اگر میں نارمل ریئیکشن کی ڈائریکشن ایسے بناتا ہوں تو اس وقت یہ جو اینگل بن رہا ہے نا یہ کہلاتا ہے ایم جی کوس تھیٹا. یعنی اس جہاں ویٹ اپیئر ہو رہا ہے, جہاں ویٹ فیل ہو رہا ہے, اور جہاں نارمل ریئیکشن کے حساب سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں فیل ہونا چاہیے, وہ کمپوننٹ یہ ہے, ایکچولی یہ یہاں فیل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے جو ویٹ کا سارا کمپوننٹ ہے وہ نارمل ریئیکشن سے بیلنس نہیں ہو رہا, تو تھوڑا سا ویٹ اس طرف جھکا ہوا ہے, اس وجہ سے یہ آبجیکٹ جو ہے یہ نیچے کی طرف موو کرے گا. ٹھیک ہے. اب جو فرکشنل فورس ہے وہ کیا کرے گی, وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے گی اوپر کی طرف. ایسے ہی نا سلائیڈنگ کس طرف ہو رہی ہے؟ نیچے. اور فرکشنل فورس ہمیشہ اپوز کرتی ہے جس ڈائریکشن میں موومنٹ ہوتی ہے. تو فرکشنل فورس اوپر کی طرف اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گی, یعنی اس طرف کھینچ کرے گی. اب اس فرکشنل فورس نے جتنا اس کو روکنا ہوگا وہ روکے گی, باقی جو آبجیکٹ ہے وہ ایم جی کوس تھیٹا سے نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کا ایک اور اینگل بنتا ہے دیٹ از کالڈ ایم جی سائن. ریلیشن شپ بٹوین اینگل آف فریکشن اور اینگل آف رسپانس پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. دو طرح کے اینگل بنتے ہیں, ایک بنتا ہے اینگل آف فریکشن, دوسرا بنتا ہے اینگل آف. جو اینگل آف فریکشن ہے نا وہ کیسے بنتا ہے کہ جب بھی ہم کسی انکلائنڈ پلین کے اوپر کسی آبجیکٹ کو رکھتے ہیں تو اس پر 4 طرح کی فورسز ایکٹ کرتی ہیں. کتنے طرح کی فورسز؟ 4 طرح کی فورسز ایکٹ کرتی ہیں. ایک ویٹ اس کو اپنی طرف نیچے کھینچتا ہے, دوسرا نارمل ریئیکشن اس کو اوپر کی طرف سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے, اسے ہم رسپانس کہتے ہیں. رسپانس فورس. کون سی فورس؟ رسپانس فورس. ایک فرکشن ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ سلائیڈنگ آف دا آبجیکٹ کی ڈائریکشن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوتی ہے. جس ڈائریکشن میں آبجیکٹ سلائیڈ کر رہا ہوتا ہے فرکشن ہمیشہ اس کی ڈائریکشن کے اپوزٹ ڈائریکشن میں لگتی ہے. سو اگر یہ آبجیکٹ اس سرفیس کے اوپر نیچے کی طرف سلائیڈ کرے گا تو اس کا مطلب ہے فرکشنل فورس کس طرف پیدا ہوگی؟ اوپر کی طرف پیدا ہوگی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اینگل آف فرکشن ہے جو کہ بنتا ہے ہمارے پاس ایم جی سائن تھیٹا, اس کے اور دوسرا جو اینگل ہے اینگل آف رسپانس, اس کے درمیان فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یا ان کے درمیان ریلیشن شپ کیا بنتا ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب اس اینگل کو, اس آبجیکٹ کو جو کہ پہلے پلین تھا اس کو ہم نے انکلائنڈ پلین کر دیا, تو اس میں جو رسپانس فورس ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتا ہے ٹو دا سرفیس. تو سرفیس اگر یوں ہوگی تو اینگل آف رسپانس بالکل سیدھا اوپر ہوگا. جیسے جیسے اس میں اینگل آتا جائے گا اینگل آف رسپانس بھی اس کے پرپینڈیکولر ہوتا جائے گا. لیکن جو ایکچوئل ویٹ ہے وہ ہمیشہ اسٹریٹ ڈاؤن ورڈ لگے گا. لیکن اینگل آف رسپانس کے حساب سے اٹ شوڈ اپیئر ہیئر, اس کو یہاں اپیئر ہونا چاہیے. اب یہ جو ایم جی کوس تھیٹا ہے, یہ جو کمپوننٹ ویٹ کا کم ہوگا وہ ہم اس اینگل سے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں.
जो इन दोनों के दरमियान एंगल बन रहा था, जहां वेट एक्चुअल अपीयर हो रहा है और जहां होना चाहिए एंगल ऑफ रिस्पॉन्स के हिसाब से, उन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम एज थीटा कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स और ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप बनेगा वो हम इस इक्वेशन के थ्रू ड्राइव करेंगे, ठीक है। सो अब जब ये ऑब्जेक्ट या सरफेस थोड़ी सी टिल्ट होती है, यानी इसके दरमियान एक एंगल आ जाता है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देता है, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू कर देती है, वेट इस डायरेक्शन में लगना शुरू कर देता है और रिस्पॉन्स फोर्स यानी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगना शुरू करता है। अब हम इसकी इक्वेशन करते हैं। देखो ये जो फोर्स है mg sin थीटा, ये किस तरफ लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। इस वजह से अगर मैं mg sin थीटा को लिखूं तो इट शुड बी इक्वल्स टू द माइनस फ्रिक्शन, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट अभी नीचे स्लाइड नहीं कर रहा और ये ऑब्जेक्ट यहीं मौजूद है तो फ्रिक्शनल फोर्स उतनी ही होगी जितना mg sin थीटा का कंपोनेंट बनेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या आ जाएगा। इसी तरीके से ये रिस्पॉन्स फोर्स है, डायरेक्शन फोर्स है, ये वो वेट का कंपोनेंट है जो इस वक्त इसके ऊपर लग रहा है, जो इसको बैलेंस कर रहा है। बाकी जो mg cos थीटा sin थीटा है वो तो नीचे लाएगा, mg cos थीटा इसको बैलेंस कर रहा है, ठीक है। अब ये जो इसको बैलेंस करने वाली फोर्स है दैट r इज ऑलवेज इक्वल्स टू mg cos थीटा बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो mg cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस r। अब अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ते वक्त इनका रेशो निकालते हैं तो mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा करते हैं तो इनके राइट हैंड साइड्स भी आपस में डिवाइड होंगे, तो आपके पास हो जाएगा mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस f अपॉन माइनस r। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, mg से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास बचेगा sin थीटा, यहाँ बचेगा cos थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन अपॉन रिस्पॉन्स, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ क्या कर रहा है, अगर मैं इसको tan थीटा के पास ले जाऊं तो क्या करेगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू tan थीटा इनटू r। अब हमने जब फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू r, क्या पढ़ा था, वेयर म्यू वाज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए डिफरेंट फ्रिक्शन को शो करता है, रेशो को शो करता है। सो ये सेम वही रेशो आ रहा है जो फ्रिक्शन का आ रहा है, देखो f सेम टू सेम, r सेम टू सेम, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, सो tan थीटा बराबर किसको हो जाएगा, म्यू। सो इससे ये प्रूफ होता है कि जो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, सही है। सो ये टॉपिक है, ये रिलेशनशिप है, इसी का हमने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अभी बाहर किया था, बात समझ में आती है, गुड। इस क्वेश्चन को नोट कर लेना।